نہ کلیاں ہی کھلتی نہ گل مسکراتے اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتا۔ یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسلام سے قبل عربوں کی حالت بہت خراب تھی، ایسی حالت جس سے انسانیت منہ چھپا رہی تھی۔ رحم کا لفظ عربوں کے لیے اجنبی تھا، بھائی سگے بھائی کے خون کا پیاسا تھا۔ انسانیت کی کشتی ظلم و جبر کے بنور میں ہچکولے کھا رہی تھی، ہر طرف کفر، شرک اور جہالت کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ انسانوں کی تذلیل انسانوں کے ہاتھوں ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کو بیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا۔ جو آدمی ایک دفعہ غلام بن جاتا اس کی تمام نسلیں غلام رہتی۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یکایک رب کعبہ کی شان رحمت جوش میں آ گئی اور مکہ معظمہ سے اس سراج منیر کا ظہور ہوا جس نے پل بھر میں انسانیت کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کے نجات دہندہ بن کر آئے، یتیموں کو والی اور غلاموں کو مولا مل گیا۔ دوستو، یہاں پر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ایک ایسا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی مثال تاریخ کی کتابوں میں ملنا ناممکن ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے بہت ظالمانہ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا، اوپر سے بخار نے مجھے بہت کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں چکی پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے چکی پیسو۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور چکی پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی رو رہا ہوں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ الغرض بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے تو چلتے چلتے بلال نے کہا کہ بس میں نے کہتا تھا کہ یہاں پوچھتے سب ہے لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال کی یہ باتیں سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ شخص واپس آ گیا، اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھی۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ چکی کون پیسے گا؟ چکی نہ پیسی تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ چکی پیسی ہوئی مجھ سے لے لینا۔
بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کے لیے پیسی ہوئی چکی چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ آپ نے دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا مسلسل 3 دن تک کرتے رہے جب تک بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ دوستو، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، جس کی مثال تاریخ کی کتابوں میں ملنا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ حیوانات، جمادات اور نباتات سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے خلق خدا سے رحم کا معاملہ کرے، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دے، اپنی زندگی سے حسد، بغض اور کینہ کو ختم کر دے، فرسودہ اور غیر اسلامی نظریات پر عمل کرنا چھوڑ دے، قرآن کو اپنا قانون تصور کرے، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دستور و شعار بنائے، تو وہ وقت دور نہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت اللہ کے حضور کریں گے۔